بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر رفرف الفلاح ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ بہت سارے مختلف پروگرام چل رہے ہیں، جس میں ایک پروگرام جو ہے وہ الفلاح قرآن و سنت فاؤنڈیشن کے نام سے پچھلے 20 سال سے ماشاءاللہ کام کر رہا ہے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں اس پلیٹ فارم سے ایک نئی کلاس کا۔ وہ نئی کلاس کیا ہے کہ لہجہ نبوی کے مطابق قرآن پڑھنا سیکھیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی قرآن دیکھا تک نہیں سے وہ چند گھنٹوں میں لہجہ نبوی کے مطابق قرآن پڑھنا سیکھیں گے۔ دوسرا وہ لوگ جو قرآن پڑھے ہوئے تو ہیں لیکن انہوں نے آیا ہی نہیں، وہ اپنی بے شمار اغلاط جو ہیں وہ پروگرام کی وجہ سے درست کر سکیں گے۔ تیسری، اسی پروگرام میں ایک نئی چیز شامل کی جا رہی ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو براہ راست سمجھنے کے لیے بہترین آسان ترین ٹپس جو ہیں وہ آپ کو پیش کی جائیں گی۔ اب اس پروگرام کے آغاز میں جو سب سے اہم بات آپ سے میں کروں گا وہ یہ کہ ہمارا کلیم ہے کہ ہم لہجہ نبوی کے مطابق، دیکھیں جس طرح اور بہت سارے کام ہمیں حکم ہے کہ ہم شریعت کے اصولوں کے مطابق کریں، قرآن و سنت کے مطابق کریں، تو اسی طرح قرآن پڑھنے میں بھی تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے اور آنا چاہیے کہ 1400 سال سے یہ بات کبھی ہم سے کسی نے اس طرح سے نہیں کی، اور اس وقت تو کوئی آڈیو کوئی ویڈیو اس طرح کا انتظام نہیں تھا، تو آج یہ اتنا بڑا کلیم؟ اس کا جواب میں آپ کو سب سے پہلے دوں گا۔ دیکھیے، جب پیدا ہوتا ہے تو 2 سال کی عمر میں وہ اتنی باتیں کرنے لگتا ہے کہ اپنی بات سمجھا دیتا ہے، اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی ووکیبلری بھی بڑھتی ہے، اس کا ایکسنٹ ٹھیک ہو جاتا ہے، سیٹ ہو جاتا ہے، اور 4 سے 6 سال کی عمر میں وہ بالکل پرفیکشن میں آ جاتا۔ پھر آنے والے وقت میں صرف اس کی ووکیبلری بڑھتی ہے، لیکن بیسک چیزیں جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ سیٹ ہو چکی ہوتی ہیں۔ دیکھیے، دنیا عرب میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مکہ جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹی تھا، جہاں دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، اور آج بھی اگر آپ کو مکہ جانے کا اتفاق ہو تو وہی ماحول اور کلچر ملے گا کہ لوگ بہت سارے آتے ہیں۔ زبانوں کا جو فرق ہے وہ بڑا واضح ہوتا ہے، اور لوگ بہت سارے لفظ دوسری زبانوں کے بیچ میں شامل کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو تھی، عربوں کو اپنی زبان شروع سے ہی بہت عزیز تھی، بہت عزیز تھی۔ اس کی میں آپ کو بیک گراؤنڈ ایک ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ آج دنیا میں یہ جو تقسیم ہے کہ یہود لوگ کہاں پہ ہیں، میں آپ کو کیٹیگوری کروں گا۔ تو آپ آئیے دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدائش کے چند دن بعد، جو کہ عرب کا ایک کلچر تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو کہاں بھیجتے تھے، اچھی فضا کے لیے، اچھی غذا کے لیے، اور جو کلچر ہے، تہذیب و تمدن ہے، ثقافت ہے، وہ بچے سمجھ سکیں۔ یہ باتیں تو کی جاتی ہیں۔ ایک اور بہت بڑی اہم بات یہ تھی کہ بچے خالص فضا، خالص غذا کے علاوہ خالص عربی زبان کو سکیں، سمجھ بھی سکیں، اور اس میں مہارت حاصل کر سکیں۔ وہاں کوئی اور زبان تو بولی نہیں جاتی تھی، اس لیے عربی میں کسی اور لفظ کے مکس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو قریش جو تھے وہ اس کے بارے میں بالخصوص ہائیلی کنسرن لوگ تھے، تو آپ کو وہاں بھیجا گیا۔ کہاں؟ بنو سعد میں۔ آج بھی دنیا عرب میں عربی بولنے کے حوالے سے بنو سعد کا جو لہجہ ہے وہ دنیا میں بہترین مانا جاتا ہے۔ آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو سرفراز کیا گیا جن عظمتوں سے، جن رفتوں سے، تو اس میں یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ نے اپنی عظیم کتاب اتارنا ہو اور آپ کو معلم بنانا ہو، تو آپ کی زبان بہترین نہ ہو؟ تو یہ جو آپ کو اب چیزیں کرائی جائیں گی، یہ
لہجہ کہلاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا علی شان بھی ہے کہ قرآن کو قریشی لہجے میں پڑھا کرو۔ دنیا میں بہت ساری جو تحقیق اور ترقی ہوئی جس کا میں ابھی ذکر کروں گا، کے ساتھ قرآن کو پڑھا جاتا ہے دنیا بھر میں، اور کچھ علماء کرام نے اس کی تقسیم کو 10 بھی بتایا ہے، لیکن 7 بہت معروف ہیں، اور ان 7 میں سے امام حفظ رحمۃ اللہ علیہ کی جو قرات ہے وہ دنیا میں 90% سے زائد پڑھی جاتی ہے، تو یہ سارا سسٹم جو ہے یہ اسی پر بیس کرتا۔ یہ تو تھا جی میری گفتگو کا پہلا حصہ۔ اب آتے ہیں کہ قرآن جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ہے کیا؟ یہ جو نظام ہم نے ترتیب دیا ہے لہجہ نبوی تک پڑھانے کا، اس کے تعارف سے پہلے میں آج آپ کو پہلے ہی دن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جو ادارے کی اسپیشلٹی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی موضوع پر بات کرتے ہوئے پہلے موضوع کو بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر لفظ کی ایک ہسٹری اور کیمسٹری ہوتی ہے۔ تو لفظ قرآن کا جو ترجمہ ہے وہ یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، ٹھیک ہے۔ پھر عربی قواعد کے اعتبار سے محفوظ کرنا اور جمع کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ بالکل زیادہ ٹھیک ہے، جو ڈکشنری کے قریب ہے۔ آئیے آج قرآن سمجھنے پڑھنے کے لیے ایک نئی جہت پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، جب ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں اور اس میں سے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تو ہم اس علم کے عالم سے رجوع کرتے ہیں۔ Is it so؟ ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، اب اگر ہمیں وہ کتاب تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کتاب کی ایک پرٹیکولر ڈکشنری ہوتی ہے اس سبجیکٹ کے حوالے سے، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو کم از کم اس کتاب کی جو زبان ہے اس زبان کی ڈکشنری دیکھتے ہیں، اور جو مطلب اس میں لیا گیا ہوتا ہے وہ زیادہ معتبر ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو ایک چھوٹی سیل، CELL سیل، آپ یہ دیکھیے کہ سیم ایکسنٹ ہے اور سیم اسپیلنگ ہے۔ کرمنالوجی کی کتابیں اگر آپ پڑھیں تو قانون کی زبان میں، خاص طور پہ جیل کی زبان میں جو مینول ہے وہاں سیل کا مطلب کیا ہے۔ اگر آپ بایولوجی پڑھیں تو وہاں دیکھیں سیل کا مطلب کیا ہے، کیمسٹری پڑھیں تو وہاں سیل کا مطلب کیا ہے، فزکس دیکھیں تو اس میں کیا ہے، باٹنی دیکھیں تو اس میں کیا ہے۔ تو جب تک اس علم تک آپ کی رسائی نہیں ہوگی آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو قرآن چونکہ عربی زبان میں آیا ہے تو ہمیں اس میں کسی ابہام کو دور کرنے کے لیے عربی ڈکشنری کو دیکھنا ہوگا تاکہ کسی قسم کی غلط فہمی ہمیں نہ رہے۔ اب ایک چھوٹی سی دلچسپ بات میں آپ سے عرض کروں۔ ہمیں بہت اچھی طرح سے پتا کہ ہماری قومی زبان ہے، اگر کہیں یہ لفظ آئے گا تو ہم فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ ہماری قومی زبان کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر پرتگالی زبان میں یہ لفظ آئے گا تو وہاں بھی لفظ اردو موجود ہے، لیکن وہاں لکڑی کی چھوٹی سی۔ یونانی اور ترکی زبان میں بھی یہ لفظ موجود ہے، اردو اسی ایکسنٹ کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب وہاں پہ کچھ اور ہے۔ قرآن عربی میں آیا، اور عربی کیا چیز ہے میں لفظ عربی کی ابھی آگے تشریح آج ہی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا۔ تو قرآن کو ذرا عربی لغت میں جا کے دیکھیے تو اس کے جو بنیادی معنی ہیں ان میں ایک معنی تھیلی کے بھی ہیں۔ تھیلی، پاؤچ۔ کیسا لگا؟ تھوڑا سا ثقیل لگا کہ قرآن جیسی عظیم چیز کو تھیلی کہا۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تھیلی جو ہے اس کی صفت کیا ہوتی ہے۔ اس میں چیزیں جمع بھی ہوتی ہیں، اس میں چیزیں محفوظ بھی ہوتی ہیں۔ تو قرآن جو ہے وہ دنیا جہان میں انسان کی جو معاملات تھے، یعنی اس کی پوری ہسٹری واقعات کی شکل میں محفوظ ہے۔ جو آج انسان کی ضرورت ہیں ان ضرورتوں اور مسائل کا حل موجود ہے۔ آنے والے تمام معاملات اور مسائل جو ہیں اس کے لیے بڑی اچھی، بڑی واضح گائیڈ لائنز دی گئی ہیں۔ تو
اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی زندگی کی تمام تر ضروریات جو کبھی تھیں، آج ہیں، کبھی ہوں گی، وہ تمام کی تمام جمع کر کے اس میں رکھ دی گئی. کام ہے کہ غور و فکر اور تحقیق کے ساتھ ہم اس میں سے تلاش کا عمل جاری رکھیں. دیکھیے R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، آج کارپوریٹ ورلڈ میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ نہ ہو. یہ تصور میں سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے اپنی اس کتاب کے نزول کے بعد دیا. اسلام کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے دنیا کو R&D کا کانسیپٹ دیا، بلکہ اس سے اگلی سطح پر لے گیا. آپ اگر کہیں تو ذرا جو میں نے کہا ڈکشنری کو کنسلٹ کریں تو افلا تعقلون، تدبرون، ان الفاظ کو عربی لٹریچر میں، عربی ڈکشنری میں جا کے ذرا تلاش کیجئے، آپ کو بہت کچھ ملے گا. تو اب تھیلی کی صفت کی طرف آتا ہوں کہ اس میں سارے علوم اکٹھے کر دیے. اب پھر محفوظ کیسے ہوئے؟ دیکھیں، آپ 10 سکے ایک اچھی مضبوط خوبصورت تھیلی میں رکھیں اور 10 سکے جو ہیں وہ باہر رکھیں. کچھ عرصے کے بعد باہر پڑے ہوئے سکے جو ہیں ان کی چمک دمک ماند پڑ جائے گی، ان کی پیورٹی ان کوسچن آ جائے گی، لیکن اچھی تھیلی میں رکھے ہوئے جب بھی نکالیں گے اسی طرح سے چم چم کرتے باہر نکل آئیں گے. تو یہ قرآن کی ایک صفت ہے کہ اس کے تمام علوم، تمام احکامات، تمام کی تمام باتیں، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے لیا. تو ضرورت ہوتی کسی کی، تو یہ لفظ قرآن کو میں نے بیان کیا. اب عربی میں کیوں ہے؟ دیکھیے، میرے ذہن میں زندگی کا ایک بہت بڑا عرصہ یہ کویسچن رہا کہ ہزاروں کی تعداد میں زندہ زبانیں اس وقت موجود تھیں جب نزول قرآن ہوتا. ایسی کیا خاص بات تھی کہ اللہ نے عربی ہی کا انتخاب فرمایا اس کو اتارنے کے لیے؟ تو اس سوال کا فزکس کی جب تھوڑی سی سمجھ آئی تو اندازہ ہوا کہ عربی کے علاوہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو قرآن کا مفہوم تک بیان کر سکے. اس لیے اللہ نے اس کو عربی میں اتارا. آج قرآن ہمارے پاس جن ہاتھوں میں ہے، یہاں میں عربی لفظ جو میں نے کہا تھا کہ میں اس کو ایکسپلین کروں گا، انشاءاللہ ضرور کروں گا، لیکن پہلے واپس آپ کو ہسٹری میں قرآن کی لے کے چلتا ہوں. قرآن کا جو نزول کا دورانیہ ہے وہ 23 سال کم و بیش ہے، بلکہ اس سے کچھ تھوڑا سا زائد ہے. دنیا کی کوئی بھی الہامی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو اتنا عرصہ لگا ہو. اور جس طرح سے اس کا نزول ہوا وہ اپنی جگہ پر ایک بڑی اہم تاریخ ہے. اس کے بارے میں چند حقائق آپ سے میں پہلے شیئر کروں گا، پھر کیوں آیا، عربی کا مطلب کیا ہے. دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا اس کی مختلف جہتیں تھیں. بلکہ آپ کی دلچسپی کے لیے ایک بڑی اہم بات بتاؤں کہ وہ جس شان تو شانہ سب بنیاں، اس شان کی کیا شان ہے اور کیا کہنے ہیں. وحی کی جتنی بھی جہتیں تھیں مختلف انبیاء کرام پر مختلف صورتوں میں وہ آئیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ نے وہ ساری کی ساری اکٹھی کر دیں. تو جب بھی آپ پر کسی بھی صورت میں وحی کی آمد ہوتی تو آپ فوراً صحابہ اکرام کو طلب فرماتے، اور ایک وقت میں 2 صحابہ کم از کم. ایک موقع تھا کہ جب ابھی تھے. یہ بڑا دلچسپ اور اہم تاریخی واقعہ ہے، اس کو بھی میں آگے چل کر بیان کروں گا. تو وہ 2 صحابہ کیا کرتے؟ وہ 2 صحابہ اکرام جو ہیں، جو کچھ آپ پڑھتے فرماتے، صحابہ اکرام اس کو لکھتے. یہاں رک کے ایک بڑی اہم بات میں آپ سے کرنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں اس میں ایک نامی جو ہے وہ امی بھی ہے. امی کو ہم جن معنوں میں لیتے ہیں میں اس وقت اس پر کوئی بات نہیں کروں گا، صرف ایک بڑی خاص بات آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر آپ جتنا چاہیں اس تصور کو بدلیں، بلکہ میری گزارش ہوگی کہ اگر مناسب سمجھیں تو ضرور بدلیں. جب صحابہ کرام اس کی کتابت فرما لیتے
تو آپ ان سے لے کے اس وحی کی عبارت کو ملاحظہ فرماتے جی، اور پھر کیا کرتے، پھر آپ اس ملاحظہ شدہ عبارت کو اپروو کرتے تو وہ قرآن کا حصہ بن جاتی۔ اب اس سے بھی زیادہ آپ کو اگلی حیرانی کی بات بتاؤں، قرآن پاک میں جس زبان میں آیا وہ تو عربی ہے، لیکن خط حمیری آج دیکھنے کو بھی شاید نہیں ملتا سوائے عجائب گھروں کے یا جو پرانے نسخے ہیں، کتابیں ہیں۔ ہم عالم اور میرے آپ جیسا شخص نہیں پڑھ سکتا۔ تو قرآن کا نزول جب ہوا تو اس کی پہلی تحریر جو تھی وہ خط حمیری میں تھی۔ خط حمیری سے خط عثمانی تک کا سفر کتنا طویل، کٹھن، محنت طلب تھا، اس کا بھی تھوڑا سا میں ابھی ذکر کروں گا۔ تو اس میں ایک خاص بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، سین جو ہے وہ عربی سیدھے ڈنڈے کے ساتھ لکھا جاتا تھا۔ آج آپ دیکھیں گے تو قرآن کے کسی بھی نسخے میں ایسا نہیں ہے۔ خطاطی کے لیے خطاط حضرات ضرور ایسا کرتے ہیں، یہ کیوں ایسا نہیں ہے اس کی وجہ سنیے۔ گریٹلی انفارمیٹو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے قلم پکڑا اور اپنے ہاتھ سے سین کے اوپر جو تھے وہ دندانے بنا دیے، 3 دندانے، وہ جو حضرات۔ تو اس کے بعد قرآن جو تحریر ہوتے ہیں ان کے اندر کتابت کرتے ہوئے کاتب خاص طور پر سین کو اس طرح سے لکھتا ہے۔ اس 2 باتیں، ایک تو آپ وحی کو ملاحظہ فرماتے، پھر اس کو اپروو کرتے، اور یہ سین کو چینج کرنے والا واقعہ، تو برائے کرم اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے امی جو ہے اس کو ری ڈیفائن کیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سفر جاری رہا۔ سب سے تحریر جو وحی کی گئی پتے پہ کی گئی تھی۔ سب سے پہلی کی تحریر کا جو شرف ہے وہ جناب سعید جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا مکہ میں۔ اور مکہ کی آخری جو وحی ہے وہ تحریر کرنے کا، کتابت کا شرف جو ہے وہ جناب سیدنا رسول شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ ان کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ تو اسی طرح مدینہ میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، پہلی اور آخری وحی لکھنے کی سعادت ان کو حاصل ہوئی۔ تو یہ سفر ہے تحریر کا۔ یہاں رک کر آپ کو ایک بڑی اہم بات بتاؤں، قرآن پاک آج جس حالت میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم تک یہ حالت جو بن کر پہنچی ہے اس کو 200 سے 250 سال کا عرصہ لگا ہے جی، 200 سے 250 سال کا عرصہ لگا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اصحاب، آپ کے اہل بیت، تبع تابعین، ائمہ کرام، بزرگان دین اور ہر دور کے علماء کرام نے بہترین کاوشیں اور کوششیں کی، خون جگر پلانے والی بات تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک جب ابتدائی میری میں تھے، اس کے اوپر نقطے نہیں تھے۔ اب آپ کو خیال آئے گا کہ اگر نقطے نہیں تھے تو وہ لوگ کیسے تھے؟ وہ عربوں کی زبان ہے، انہیں پتا تھا کہ کہاں سین نقطوں کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے سین سمجھ کے، اور کہاں اس کے معنی ہم نے شین لینے ہیں۔ اس پہ لمبی بات تو میں نہیں کرتا، ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھانا ہے، اس نے کھانا کھانا ہے، تو کھانا 2 دفعہ آیا ہے، اس کا ایکسنٹ اور لہجہ بھی ایک ہی ہے، اسپیلنگ بھی ایک ہی ہیں، اور دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کے باوجود ایک عام فہم، تھوڑی سی فہم رکھنے والا شخص بھی یہ جانتا ہے کہ جب پہلے کھانا آیا ہے تو وہ اسم ہے، یعنی فوڈ سٹف ہے، اور فیل ہے، the eating process ہے، اس کو غلطی نہیں ہوتی۔ تو اب جب طلوع اسلام کے بعد
دنیا میں چاروں طرف پھیلنا شروع ہوئی، خاص طور پہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ، تو اس وقت پھر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کے اوپر کام کیا جائے۔ تو آپ نے مسجد نبوی میں انتہائی 6 اکابر صحابہ کرام جو ہیں ان کی ایک کمیٹی قائم کی۔ وہ کمیٹی کیا کرتی؟ وہ لوگوں کو بلاتی، ایک آیت لیتی، اس آیت کے بارے میں منادی کرائی جاتی اور لوگ اس کے اوپر اپنی گواہی دیتے، اور کم از کم 2 ہے۔ اچھا، اس میں بھی جو تحریری نسخہ تھا وہ جناب سیدہ ام المومنین ام حفصہ جو ہیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جو محفوظ تھا، کے بعد اس پر کام جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ تو حضرت عمر کے زمانے میں یہ کام پوری تیزی کے ساتھ ہوا، اور پھر اس پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے زمانے میں بھی اس پہ بہت زیادہ کام ہوا، اور پھر یہ ایک کتابی شکل میں آیا۔ تو یہ آج ہمارے تک جو پہنچا ہے، اس میں پھر زیریں زبریں اور یہ کیسے ہوئیں یہ بعد میں لگیں۔ آج ہماری جو کلاس ہے اس میں میں نے لفظ قرآن کا تعارف کروایا آپ کو، اور اس کی کتابت کا عمل کیسے ہوتا تھا اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اب کل ہم انشاءاللہ جس نظام کے تحت آپ کو بڑا ہی سائنٹیفک ٹیکنالوجی ہے جس کے تحت آپ کو یہ کلاس کروائیں گے، حیران کن حد تک انسانی عقل میں یہ چیزیں آتی نہیں ہیں، لیکن جب کراؤں گا فارسی کیا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا اور پڑھے لکھے کو فارسی کیا، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ تو کل انشاءاللہ اس کے ہم اگلے حصے میں جائیں گے اور اس کا آپ سے تعارف کروائیں گے۔ اس وقت صرف اتنا کہ یہ جو ٹیکنالوجی جس کے تحت آپ کو میں یہ یاد نہیں ہے، میں تو صرف ایک ڈاکیہ ہوں، پوسٹ مین، ایک جگہ سے لی ہیں دوسری جگہ دے دی ہیں، لیکن میں چونکہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہوں، ٹرینر ہوں، تدریس سے 26 سال لگاتار وابستہ رہا، کنسلٹنٹ ہوں، بہت ساری چیزیں کرتا ہوں، تو میں نے اس کو ایک بہترین آسان ترین شکل دی ہے۔ اس کی اوریجنل پروڈکٹ کو پیکنگ خوبصورت کر کے سامنے لایا تاکہ آپ جیسے پڑھے لکھے کے جدید دور کے تقاضوں کے مطابق میں آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ ٹیکنالوجی جس سے آپ کو یہ کام کرایا جائے گا، آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ اور آپ کے والدین، ایون آپ کے بزرگ سب اس سے واقف ہیں، لیکن وہ ان نوئنگلی واقف ہیں۔ 1919 میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، یعنی آج سے 101 سال پہلے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو کل سے کیری آن کریں گے۔ 2 باتوں کا خیال رکھیے کہ یہ فیس بک پر لائیو ہوا کرے گا، اور اس کے بعد اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ، اس کو یوٹیوب پر آپ پھر بعد میں دیکھ سکیں گے۔ اور آپ کے جو سوال ہیں وہ برائے کرم آپ مجھے جو میں نے فون نمبر دیا ہے اس کے اوپر وائس میسج کی شکل میں کریں۔ لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر ہوگا کہ وہ وائس میسج کر دے تاکہ جلدی سن کے میں آپ کو جلدی اس کا جواب دے سکوں۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو ہر سبق جو ہے، جب ہم اس کو عملی طور پہ شروع کریں گے پرسوں، تو اس میں آپ کو ایک پہلے سے سبق جو ہے وہ بھیج دیا جایا کرے گا، آپ اس کی فوٹو کاپی کروا سامنے رکھ لیں تاکہ جب میں بات کر رہا ہوں گا تو آپ کا سبق جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوا کرے گا۔ تو ہم آج کے سبق کا کرتے ہیں، اور رمضان المبارک کی آپ سب چھوٹا سا میسج رمضان کے حوالے سے جان لیجئے۔ کل رمضان پہ بھی تھوڑی سی بات کروں گا کہ لفظ رمضان، اس کا مادہ رامضا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جل جانا یا جلا دینا۔ اس کچھ تو جلتے ہیں، کچھ گناہوں سے ویسے بھی پرہیز کی طرف آتا ہے۔ اس کا ایک بڑا خوبصورت مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بارش جو اس وقت برستی ہے جب دھرتی پانی کو بہت ترستی۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو جس عظیم دین میں پیدا فرمایا، جس عظیم کتاب سے سرفراز فرمایا، اس کو درست پڑھنے اور سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔